کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ اللہ رب العزت کی ملک ہے، اور اللہ رب العزت کی ملک میں رہ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں عجیب انداز میں فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کی جماعت اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر دکھاؤ، نہیں نکل سکو گے، کس دلیل کے ساتھ نکلو گے؟ اچھا حضرت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر حضرت کو فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، میری چوتھی تجویز یہ ہے کہ جس وقت تمہارے مرنے کا وقت آ جائے تو تم اس وقت توبہ کر لینا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب بندے کی موت آتی ہے نہ قدم آگے نہ قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ حضرت کو کہتا ہے حضرت یہ بھی ممکن نہیں۔ اچھا حضرت فرماتے ہیں میری پانچویں تجویز یہ ہے کہ جس وقت تمہیں قبر میں دفنا دیا جائے گا اور منکر نکیر تم سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے تو تم ان کو کہہ دینا کہ میری قبر میں بغیر اجازت داخل ہونا منع ہے۔ وہ حضرت کو کہتا ہے حضرت میں منکر نکیر کو کیسے روکوں کہ میری قبر میں نہ آئے، میں تو ان کو نہیں روک سکتا۔ اچھا حضرت فرماتے ہیں میری آخری تجویز یہ ہے کہ جس وقت گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال تمہارا اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت تمہارا نامہ اعمال کو دیکھ کر فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، تو تم کہہ دینا نہیں جاتا۔ حضرت کو کہتا ہے حضرت میری کیا حیثیت کہ میں ان فرشتوں کے سامنے اس بات پر ضد کروں کہ میں نے نہیں جانا۔ حضرت فرماتے ہیں جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں تو گناہ کرتا ہی کیوں؟ اللہ اکبر۔ فوراً وہ اللہ والوں کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، چوٹ پڑی دل پر، اسی وقت اس نے توبہ کر دی۔ کیا حضرت کو کہنے لگا حضرت آئندہ کے بعد میں ایسی زندگی گزاروں گا جو اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزاروں۔ دیکھیں ایک بات پکی بات ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے پریشانی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہوں والی زندگی گزارے اور وہ پرسکون زندگی گزارے، کبھی اس کو اولاد کی طرف سے، کبھی اس کو بیوی کی طرف سے، کبھی اس کو نوکری کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی لگی رہتی ہے، اس کو ہمیشہ پرسکون نہیں رہ سکتا، بلکہ اکثر لوگ تو موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عدل انسان فقط حشر پہ موقوف نہیں، دنیا یہ خود بھی سزا دیتی ہے۔ مولانا بصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار لو، اللہ رب العزت نے تمہاری اس زندگی کو جہنم نہ بنایا تو مجھے کہا، بلکہ اس سے بھی آگے انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں نے اللہ رب العزت کا حکم توڑا میری بیوی میری نافرمان بن گئی، میری اولاد میری نافرمان بن گئی، بلکہ فرماتے تھے جب میں نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے میں سستی ہوئی حتیٰ کہ میری سواری نے میری نافرمانی کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے ایک بات، بعض دفعہ بندہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی تو وہ چیز اس کے اہل کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں۔ ایک نوجوان سنا رہا تھا، ایک دفعہ گھر واپس آیا تو بیوی خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، ساروں قطار رو رہی ہے۔ حیران ہو گیا کیوں رو رہی ہو؟ پوچھنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگی گھر میں ہم نے ایک ملازم پالا ہوا تھا، چھوٹا سا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں آج جب وہ ملازم واپس آیا تو وہ پانی لینے کے لیے اس دور میں دور دیہات میں بلواتے تھے، پھر پانی لے کر وہ واپس آتا تھا۔ کہتے ہیں آج جب اس نے پانی کی بالٹی دینے کے لیے مجھے جب پانی کی بالٹی پکڑائی تو میرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، تو میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ کتنا نمک حرام نکلا، ساری عمر ہمارے گھر سے کھاتا رہا اور یہ حرکت کر دی۔
وہ جو نوجوان سنا تھا آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگا اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے۔ کہتے آج میں اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا زیور بیچ رہا تھا، ایک عورت میرے سے زیور لینے کے لیے آئی، میں نے زیور دیتے ہوئے، چوڑیاں پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ اللہ رب العزت نے وہ معاملہ میرے اہل کی طرف بڑھا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی نافرمانی آپ سے نافرمانی، جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی بار بار کریں گے تو اللہ رب العزت وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، پکڑے اور چھڑوا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کر رہے ہو یا باطن میں کر رہے ہو۔ دیکھیں ایک بات کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنا توبہ کا دروازہ بندے کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بندہ معافی مانگے کہ اللہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا جو آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت صبح چلے جائیں، دن چلے جائیں، رات چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دروازہ بند ہے، ٹائم ختم ہو گیا، نہیں، دن میں بھی جائیں گے، شام میں بھی جائیں گے، رات میں بھی جائیں گے، اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت کریم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے الندمۃ توبۃ، کہ دل میں بھی بندہ توبہ کا ارادہ کر لے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے، چاہتے ہیں کہ بندے آئیں مجھ سے آ کر معافی مانگیں، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ نوجوان بحث کر رہے تھے آپس میں، کچھ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی خاص نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں، اللہ رب العزت کی خاص نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جس نے پہلے گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت کی خاص نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ بڑے میاں کو بلا لیا، فیصلہ کرتے ہیں ہمارے درمیان، وہ فرمانے لگے میں کوئی عالم تو نہیں کہ آپ کے درمیان فیصلہ کروں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری یہ کپڑے کی جو ہے نا وہ فیکٹری ہے، اور کپڑے میں تانا اور بانا دونوں ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس وقت میں کپڑے بن رہا ہوتا ہوں تو اس وقت جب کہیں سے دھاگا ٹوٹ جائے تو میں اس کو گرا دوبارہ لگا لیتا ہوں اور پھر میں آگے بننا شروع کر دیتا ہوں، لیکن میں جس جگہ سے دھاگا ٹوٹا ہوا تھا میری نظر اس جگہ پر ہوتی ہے کہ کہیں دھاگا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ وہ فرماتے ہیں ممکن ہے جس بندے نے اللہ رب العزت سے رشتہ توڑا تھا اب جوڑ لیا، ممکن ہے اللہ رب العزت کی خاص نظر اس بندے پر زیادہ ہو کہ کہیں یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کریم، اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ بندے کیا اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میرے در پر آ کر معافی تو مانگے، مجھ سے کہیں تو صحیح کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ دیکھیں شیطان جیسے مردود نے اللہ رب العزت سے جس وقت اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ جب نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس کو کہا کرو، نہیں کیا، میں آگ سے بنا ہوا وہ مٹی سے بنے ہوئے، میں تکبر کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت کو اس عالم میں اللہ رب العزت کو کہا نہیں کروں گا، اللہ رب العزت نے اس کو کہا قال فخرج منها فإنك رجيم، نکل جا مردود یہاں سے۔ اور اللہ رب العزت سے اس وقت جلال کے عالم میں تھے، اللہ رب العزت سے اس نے جلال کے عالم میں مانگا، اور اللہ رب العزت کو کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ آپ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی فرمایا قال فإنک من المنذرین، جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ علماء نے نکتہ نکالا کہ دیکھو امت محمدیہ کے غلاموں، جب شیطان جیسے مردود کو اللہ رب العزت جلال کے عالم میں مہلت دے رہے ہیں، جب تم اللہ رب العزت سے جمال کے عالم میں مانگو گے تو اللہ رب العزت کیوں تمہیں مہلت نہیں دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بہت کریم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ وہ تو مردود تھا، قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ
अलैहिस्सलाम की औलाद को वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहने लगा कि अल्लाह इसमें से मैं अल्लाह को कसम खा के कहने लगा, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं इनको वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा और अक्सर इसमें से आपके नाफरमान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तू कसम उठाता है मेरे बंदे को वरगलाएगा, बहकाएगा, अगर मेरे बंदे तेरे वरगलाने में आकर फंस जाएं, तौबा करेंगे, मैं उनकी तौबा को जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर, बहुत करीम ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चाहते हैं बंदे मेरे दर पर आकर माफी तो मांगे, मुझे आके कहीं तो सही माफ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि शैतान की पूजा ना करो, शैतान की इबादत ना करो, शैतान के रास्ते पर ना चलो, मेरी इबादत करो, मेरी शरीयत को मानो, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चाहते हैं मेरे दर पर आकर माफी तो मांगे, मुझे कहने तो सही, एक दफा तो मेरे सामने मांगे आकर। हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की माफी नहीं मांगते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, या अय्युहन नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार ने किस चीज में धोखे में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे हैं कि या अय्युहन नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार ने किस चीज में धोखे में डाल दिया। वो तो मरदूद था, शैतान कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को वरगलाऊंगा, आगे से भी वरगलाऊंगा, पीछे से भी वरगलाऊंगा, दाएं से भी वरगलाऊंगा, बाएं से भी वरगलाऊंगा। फरिश्ते हैरान हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछने लगे हैरान क्यों रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को वरगलाएगा, आगे से भी वरगलाएगा, पीछे से भी वरगलाएगा, दाएं से भी वरगलाएगा, बाएं से भी वरगलाएगा, कहीं आपके बंदे इसके वरगलाने में आकर फंस न जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगे इसने 4 सिमतों का जिक्र किया, ये मेरे बंदों को आगे से भी वरगलाएगा, पीछे से भी वरगलाएगा, दाएं से भी वरगलाएगा, बाएं से भी, लेकिन ये 2 सिमतों को भूल गया। जब मेरे बंदे अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर सर हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगेंगे, ये ऊपर की सिमत को भूल गया, वो मुझसे दुआ मांगेंगे, मैं उनका हाथ नीचे गिरने से पहले पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर, ये फिर नीचे की सिमत को भी भूल गया। जब मेरे बंदे अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर सजदे में सर रखकर मुझसे माफी मांगेंगे, मैं उनका सर उठाने से पहले पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर, बहुत करीम ज़ात है, बहुत मेहरबान ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चाहते हैं मेरे दर पर आकर माफी तो मांगो, मुझसे आकर कहो तो सही माफ कर दीजिए। देखिए जो दरामदी चीज, इंपोर्टेड चीज होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दाम भी हीरे और मोतियों जैसे लगाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो चीज इंपोर्टेड है, बाहर से आ रही है, उसके दाम ज्यादा है। जब फरिश्ते बंदे के आंसू जमीन से लेकर ऊपर की तरफ, अर्श की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आंसुओं की कीमत हीरे और मोतियों जैसी लगाते हैं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को 2 कतरे बहुत महबूब हैं। कौन से 2 कतरे? एक जो शहीद जो जिहाद करने के लिए जा रहा हो मुजाहिद, और उसके जिस्म से जो खून का कतरा गिरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बहुत महबूब है। और दूसरा कतरा गुनाहगार बंदे के आंसुओं का कतरा, जिस वक्त वो अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर आंसुओं के साथ रोना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बहुत महबूब है। इसलिए उलमा ने नुक्ता लिखा, फरमाया देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहगार बंदे की आंसुओं की कीमत क्या लगाई, शहीद के खून के साथ जाकर मिला दिया। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो फरमाया ऐ मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हो, ऐ मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हो, ऐ मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, ऐ मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हो, तेरे गुनाह थोड़े हैं, मेरी रहमत ज्यादा है, तुम मुझसे माफी मांगेगा, मैं तेरी तौबा को जरूर कबूल करूंगा। एक दफा मांगेगा फिर तोड़ेगा, 100 दफा भी तौबा करेगा, मैं 100 दफा भी तेरी तौबा को जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इस इंतजार में है कि बंदे मेरे दर पर आकर माफी
مانگے، مجھ سے کہیں تو صحیح کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے وہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ دیکھیں باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، نام بھی نہیں لیتا، اس کو کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، نام لینا بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ اپنے گناہگار بندے کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندے کو کہہ رہے ہیں، گناہگار بندے کو کہہ رہے ہیں، آپ کی نسبت سے بھی اللہ رب العزت نے نہیں نکالا، میرے بندے سے جا کر کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے وہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا اس گھر کے اندر سے ایک بچہ تھا جس کی ماں اس کو تھپڑ مار رہی تھی۔ فرماتے ہیں ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، ماں اس کو کہتی ہے تو کام نہیں کرتا، ہر وقت فارغ بیٹھا رہتا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ غصے میں آ کر ماں اس کو دھکا دیتی ہے اور گھر سے نکال دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ چھوٹا بچہ تھا، چلتے چلتے وہ اس گلی میں گیا، فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں بھی رک گیا، میں دیکھتا ہوں یہ بچہ کرتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بچہ وہ گلی کے نکل تک گیا، پھر واپس آ گیا۔ کہتے ہیں وہ واپس آیا اور چھوٹا سا بچہ تھا، اب وہ دروازہ تو اپنے گھر کا بند تھا، باہر ہی بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں بچہ تھا، تھکا بھی ہوا تھا، ماں نے مارا بھی تھا، وہیں لیٹا وہیں سو گیا۔ کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی، میں بھی دیکھتا رہا کہ ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت دیر کے بعد ماں نے دوبارہ دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اس نے بچے کو دیکھا تو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کو کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا یہاں سے چلا جا، پھر تو یہیں بیٹھا ہوا ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جیسے اس کو یہ کہا بچہ کھڑا ہوا، 9 سال کا بچہ تھا، ہم کو میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا ماں میں نے ارادہ کر لیا تھا یہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں جا کر میں کسی کے گھر میں رہ لوں گا، تب بھی مجھے کھانے کو بھی مل جائے گا، رہائش بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، کسی کے ہوٹل میں کام کر لوں گا تب بھی مجھے پیسے بھی مل جائیں گے، رہائش مل جائے گی، کسی کے ہاں جا کر جوتے صاف کر لوں گا تب بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، میرا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ماں میں نے جب یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ سوچا جو محبت مجھے اس گھر سے ملتی ہے وہ محبت میں جہاں مرضی چلا جاؤں مجھے کہیں اور نہیں ملے گی، اب تو مجھے یہاں سے دھکے دے کر بھی نکالے میں نے یہ گھر نہیں چھوڑنا، میں نے یہ گھر نہیں چھوڑنا۔ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، کہنے لگی تیرے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے تو میرے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ رب العزت کے در پر آ کر مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کو کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطاکا مقرر بالذنوب وقد دعاکا، کہ اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہے اور آپ سے یہ فریاد کرتا ہے فَإِن يَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلِ وَإِن تَطْرُدْ وَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، کہ اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بات آپ کو سجتی ہے، اگر آپ نے مجھے دھکا دے دیا تو کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں، کوئی مجھے سینے سے لگانے والا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ رب العزت کے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا در ضرور کھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔